حسن صاحب، وزیر پیٹرولیم نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں میں اس لیے رد و بدل کر رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ پر ایک عام کنزیومر کی تذلیل نہ ہو. کیا کمنٹ کریں گے؟ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا لیول ہے ان کا؟ لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے ویور سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو ایک نقصان ہوا ہے. امیر العظیم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. He was a wonderful human being and an excellent political worker. سیکرٹری جنرل تھے جماعت اسلامی کے، میرے بہت ہی پیارے دوست. تو میں اپنے ویور سے گزارش کروں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. مظفر محمد علی مرحوم، وہ دوست تھا میرا، چھوٹے بھائیوں جیسا. اس کے ایک ناول کا عنوان ہے قسطوں میں موت. قسطوں میں موت. آج وہ زندہ ہوتا تو اپنے عنوان کو پاکستان میں چلتے پھرتے دیکھ کے وہ کتنا خوش ہوتا. روزانہ تل تل مرنا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ سیدھا گولی ٹھوک دو جان چھٹ جائے، یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کیما کرنا. اور کیا ہے کہ عام کنزیومر کی تذلیل نہ ہو، وہ تو ویسے ہی ذلیل ہے. اس ملک کا عام آدمی تو اراؤنڈ دا کلاک ذلت سے گزر رہا ہے. ذلیل نہیں کر دے، ننگی گالیاں جیسی ہیں یہ پروٹوکول کی. جب گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں تو کیا ہے، وہ تھوک رہے ہوتے ہیں وہ دراصل عوام پہ. چپ دو پایو سائڈ پہ ہو جاؤ، یہاں پتہ نہیں اوتار گزر رہا ہے کوئی. اچھا، تو عام کنزیومر کہاں کہاں ذلیل نہیں ہو رہا. جو یہ علی پرویز، حالانکہ یہ اچھا گھرانہ ہے، یہ علی پرویز کی والدہ، اس کے والد مرحوم بڑے بھلے لوگ تھے، لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. اچھا، قسطوں میں موت مسلسل جاری ہے. کسی بندے نے سوشل میڈیا پہ مجھے اخلاق نے دکھایا کمال کا کہ تنخواہ ودی سالانہ، پٹرول ودیا روزانہ، شاباز تیری پرواز نو، شاباز تیری پرواز تو سردہ پھرے زمانہ. یہ اوقات ہے. یا اس سے بہتر ہے خاموشی اختیار کرو. برخوردار یہ توہین میں اس بات ہے کہ عام کنزیومر کی تذلیل نہ ہو. وہ تو سوائے تذلیل دے ہو ہی کچھ نہیں رہا. صبح دوپہر شام قسطوں میں مر رہے ہیں لوگ. اپنے بزرگوں کا ہی خیال کر لو. دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عوام کو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پیٹرول استعمال کریں. مزید کہا کہ سندھ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ وفاق سے کہیں گے کہ عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. ان کے پلے ہی کھ نہیں. اب بندہ کہ جتنی ضرورت ہو، لوگ کون ہے آدمی کروڑ پتی ارب پتی بھی ہو تو شوقیہ استعمال کرے گا؟ نو، کامن سینس کو ہاتھ مارو. اچھا، کو بات کرنی ہے تو ڈھنگ کی کرو. جو تمہارے موجد نے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان، 50 سال ہو گئے. ان تینوں کو کم استعمال کی بات کیوں نہیں کرتے کہ روٹی بھی استعمال کرو، کپڑا بھی کم استعمال کرو، مکان بھی کم استعمال کرو؟ اچھا، جواب نہیں ان لوگوں کا. 25 روپے کی روٹی ہو گئی یار، 6 افراد. میں نے پہلے بھی، اور میں سوچتا ہوں تو مجھے عجیب سی ایک کوفت ہوتی ہے. 2 روٹی فی فرد کھائے 12، 3 وقت کی 36 روٹیاں. روٹی کتنے کی ہے؟ 900 روپے کی روزانہ ہو گئی. وہ خدا کا خوف کرو. تم کون لوگ ہو؟ خدا کا خوف کرو. یعنی 900 روپے کی صرف روزانہ 6 بندے کا گھرانہ 900 روپے کی روٹیاں بنتی ہیں. تم اچھا، بچوں کی فیس، کتابیں، دوائی، ٹرانسپورٹیشن، خوشی غمی. بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھو بات سنو، کہ موت کے منہ میں جا کے روٹی کپڑا مکان سارا ہی پورا ہو جاتا ہے. اب کفن بھی پرابلم ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، لیکن روٹی کپڑا مکان کا وعدہ دراصل یہ تھا کہ تمہیں قبرستان تک پہنچائیں گے. روٹی مل جائے گی، جو کہ مردے کو تو بھوک نہیں لگتی. کپڑا کفن کی صورت میں، مکان قبر کی صورت میں. اے خدا کا خوف کرو. پیٹرول کم استعمال کرو. کل کہو گے آکسیجن کم استعمال کرو، روشنی بھی کم استعمال کرو، پانی بھی کم استعمال کرو. کس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
وہ خاموشی اختیار کر لو. ضروری ہے چو 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 کرنا؟ ڈھنگ کی بات نہیں ہے تو کیپ کوائٹ. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے سخت معاشی اقدامات کے باوجود بیوروکریسی کے لیے 1.8 ارب روپے کے خصوصی الاؤنس کی منظوری دے دی. یہ نا خصوصیاں لی بنے ہیں پاکستان. قائد اعظم نے تو ہم لوگوں لی بنایا سی, ان لوگوں نے اغوا کر لیا. اچھا بات سنو, عام آدمی غریب آدمی کو تو 1.8 ارب کا پتہ بھی نہیں ہونا. 100 کروڑ کا 1 ارب بنتا ہے, تو یہ 1.8 ارب کی آپ بات کر رہے ہو. اچھا تو کہتے ہیں نا وہ مجھا مجھا دیا پیڑا ہوندی ہیں, سیاستدان عوامی نمائندے عوام نو کھا گئے. غور کرو, ایک لفظ غلط ہو تاوان دوں گا. عوامی نمائندے عوام کو کھا گئے, ان کے ووٹ کی پرچی میں لپیٹ کے نا وہ سینڈوچ بنا کے وہ عوام کھا گئے. بیوروکریسی کیا ہے؟ پبلک سرونٹ, نوکر اپنے آقاؤں کو کھا گئے. اللہ اللہ خیر صلاح. بہت اعلیٰ بھائی, خوبصورت رلے نے آپس سے. چلیں ٹھیک ہے, ملی بھگت ہے. دو پارٹوں کے بیچ ہیں پاکستان کے عوام, ایک طرف سیاستدان ہے, ایک طرف بیوروکریسی. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. آگے جو کچھ ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ. جی, میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ بارشوں سے سڑکیں تالاب بن گئی, نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے, ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے, شہریوں کو روزمرہ معمولات زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے, سڑکوں میں شگاف پڑ گئے. لاہور میں ایک سڑک تو ایسی ہے جس میں پچھلے 4 سال سے شگاف پڑے ہیں. جتنا لمبا پانی ہے اس شہر میں پھر رہا اتنا لمبا سوال. کوئی تو بارشوں نے تباہی کر دی ہے, ادھیڑ دی ہے, غازہ اتار دی ہے, چہرے کا میک اپ اتار دی ہے شہر کا, ختم. سوال مختصر کیا کرو. دیکھو ایک شعر ہے شہزاد احمد مرحوم کا, مجھے آج مرحوم ہی یاد آ رہے ہیں. وہ میرے پہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہے ان کے بچھڑنے کا کہ مجھے شہزاد احمد مرحوم کا ایک شعر ہے, میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ کر, کانپ اٹھا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر. تو صرف پانی نہیں, مسلسل شگاف جو پاکستان کی معیشت میں پڑ رہے ہیں وہ بھی ہیں, سوائے شگافوں کے. اور یہ سارا یہی ہے, یہ جمہوری گڑھے ہیں جن میں جمہور ٹھوکے جا رہے ہیں. جمہور کہتے ہیں عوام کو. چائنا میں ایک بار سڑک پہ اسی طرح گڑھا پڑا تھا, کانٹریکٹر کو سڑک پہ بچھا کے بلڈوز کر دیا گیا, دوبارہ کبھی نہیں پڑا. یہاں ماڑوں موٹوں کے لیے, لاوارسوں کے لیے سزائیں ہیں, جیلیں ہیں, مقدمے ہیں, FIR ہیں. جو اصل وارداتی ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لاہور کی سڑکوں پہ کشتیاں چل رہی ہیں, یہ بتانا آپ بھول گئے ہو. ماشاءاللہ چشمہ بدو, پیرس بنا دے وینس بناتا ہے انہوں نے. وہ کہندی شرمیلا فاروقی ہے پیرس ہے کراچی. سبحان اللہ یار, ایسی ایسی چھوڑتے ہیں. بندہ کم از کم چپ ہی رہ لے. اگر ان پڑھ ہو, جاہل ہو, پتہ نہیں ہے کسی بات کا, چپ رہو.